اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ آپ پہ یقین کر لیں گے کہ میں ادھر سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہاں جی، بالکل بالکل ایسے بھی ہوتا ہے، بالکل آپ 100% بات صحیح ہے، 100% صحیح بات ہے۔ ٹھیک، دیکھیں ہمارے جسم نے خود کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ میڈیسن بھی اگر دی جاتی ہے نا تو میڈیسن کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کو، آپ کی جو روح ہوتی ہے اس کو تحریک دے کہ وہ اپنی جو ہے نا ہاں تاکہ وہ اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دے۔ یہ تو ہمارا جسم تو ساری رات اپنی ریپیئر خود کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی جگہ ٹوٹی ہے یہ اس کو سیے گا، کوئی جگہ کم کام کر رہی ہے اس کو خون کی سپلائی بڑھائے گا۔ ساری رات ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا سارا ریپیئر کرتا رہتا ہے، گردے، جگر، دل، ہر چیز، ہماری آنکھیں، زبان، ہر چیز اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے۔ استعمال سے مشینری تھکتی ہے نا، تو اس کو اوور ہالنگ کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو ایسے سمجھے ساری رات ہماری ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے ساری رات، تو ڈاکٹرز کو بھی پتا ہے اس بات کا، پھر کیسے وہ نہ کر دیتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی میں نہیں ٹھیک کر سکتا، ہو سکتا ہے میرا علم کم ہو اور 10 ڈاکٹر نہ ٹھیک کر سکیں، ہو سکتا ہے 11 میں ٹھیک کر لے آپ کو۔ پھر جب ٹھیک ہو جائے گا پھر حیران ہو جاتے ہیں کتنی دفعہ یہ واقعات ہوئے ہیں، وہ آپ ٹھیک ہو گئے، آپ کا تو موروں کا مسئلہ تھا جی، کیسے ہوا، کہاں سے ہوا؟ یعنی اتنے حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ بھائی ایک کتاب اپنی جو پڑھی ہوئی ہے نا، بس اس اپنی کتاب سے نہیں ہٹنا یار۔ ہزاروں علوم دنیا میں بکھرے پڑے ہیں، کیا دم سے نہیں بندہ ٹھیک ہوتا؟ اب کہیں آپ بندے دیکھیں گے یا ڈاکٹر دیکھیں گے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں دم کا، ٹھیک ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کو میں نے شفا کے لیے اور ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اب شفا ہم کب لیں گے؟ ہمیں کوئی سمجھ آئے گی بھئی اللہ نے شفا کا کدھر لکھا ہوا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ آتا ہو؟ ہم لوگ بھی تو صرف رٹے پہ چلنے کے عادی ہوئے ہیں نا، کہ ناظرہ پڑھ لیا، ثواب کے لیے صرف پڑھ لیا۔ ثواب اس کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان سے بات کر رہا ہے، نماز میں انسان اپنے اللہ سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قرآن میں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے تو ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہو جائیے کہ وہ عربی میں، تو ہمیں اردو میں پڑھنا چاہیے نا۔ ہزاروں طریقے شفا کے لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر، کہ ایسے کریں تو اس چیز کو شفا ہوگی، ایسے کریں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کیونکہ ہمیں عربی نہیں آ رہی ہوتی۔ اور دو ہی طریقے ہیں، یا تو ہم عربی صحیح سیکھیں یا پھر قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں۔ ہاں تفسیر ہے، دیکھیں نا، فرض کیا سورہ ناس اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سورہ فلق اللہ نے نازل کی، جادو کا توڑ ہے، بڑے سے بڑے جادو کا، ٹھیک ہے۔ اس کی کبھی ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر میں تھوڑا سا جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں رات کو باقاعدہ پڑھ کے ہاتھوں میں پھونک مار کے تو سارے جسم پہ مل لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ہاں ٹھیک ہے۔ پھر سورہ یاسین ہے، کہا جاتا ہے جی سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، تو کیا ہم اپنے دل کے لیے نہیں استعمال کر سکتے؟ اپنے دل جس کو دل کی بیماری ہے، کیا وہ اس کی شفا کے لیے سورہ یاسین نہیں ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا؟ یا سن لے، آج کل تو سننے کے بھی بڑے طریقے ہیں نا، موبائلوں میں، کمپیوٹرز پہ، ہاں مائک لگا کے مطلب سنے دن میں، صبح دوپہر شام دوائی جو کھانی ہے تو صبح دوپہر شام سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ سن لیں تو انسان کا دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے دم درود ہیں، داڑھ کا دم ہے، وہ جی ادھر انگلی رکھ کے تو ہاں ٹھیک ہے۔ ہدایت کے لیے نازل کیا، ہدایت کب لیں گے جب ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ ہدایت بھی تبھی لے سکتے ہیں نا۔ اسی لیے میرا خیال ہے کوئی مختلف کچھ ڈاکٹرز کو ہدایت نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ نہیں سمجھتے، ہاں تو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ یعنی جتنا ضروری ہے ہمارے لیے سائنس پڑھنا، بیالوجی، کیمسٹری، فزکس ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔
باقی یہ دل کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں بھائی جان، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے آپ کا۔ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں ہیں سکے بہن بھائی ہیں۔ جس بندے کو شوگر ہوتی ہے نا، اس کو کچھ عرصے میں بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، جس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کو کچھ عرصے میں شوگر ہو جاتی ہے، 5 سال میں، 2 سال میں، 1.5 سال میں، سال میں۔ صرف کوئی 5% میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جن میں شوگر ہو تو بلڈ پریشر نہ ہو، ہاں، یا بلڈ پریشر ہو تو شوگر نہ ہو، یعنی سنگل ہو۔ ویسے یہ دونوں پکے بہن بھائی ہیں، اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ بی پی ان کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے یہ آئے ہیں 220، ابھی کتنا ہے 80۔ پہلے تھا ان کا 220، ہاں 220/80، ابھی تقریباً ان کو 20-25 منٹ گزر چکے ہیں، تو تھوڑا سا نیچے آ گیا 190 اور 80، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے ان کا بی پی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اور بھی باتوں کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے نا۔ آپ بھی تو سفر آپ نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، آپ کا نہیں آئی ہوا، ان کا سفر سے آئی ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ان کے اندر بیماری ہے نا۔ ہاں ہاں۔ آگے اور بھی طریقہ، روز چیک کروائیں گھر کے قریب، یا بی پی اپریٹس اپنا لیں، خود چیک کر لیں، نہیں تو گھر کے قریب کوئی ڈاکٹر اگر اچھا بندہ اچھا ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بی پی بھی غلط چیک کرتے ہیں، تو وہ تو اپنے کرایہ دار ہیں، تو بس پھر کیا مسئلہ ہے۔ ڈیلی شام کے ٹائم نا، ٹھیک ہے، بس ڈیلی بی پی شام کے ٹائم نا، نہیں یہ نہیں پتہ لگے گا بھائی کیوں آئی ہوتا ہے، یہ پتہ لگے گا بھائی آئی ہوتا ہے روز، ہاں۔ نہیں وہ دل کی نالیاں تو تنگ ہو رہی ہیں نا، بالکل، ابھی اس کی ساتھ دے رہا ہوں۔ شوگر کتنے عرصے سے؟ پھر بھی کافی والی بات ہضم نہیں ہوتی نا بھائی، کتنا ٹائم، 12، ٹھیک ہے، 12-15 سال ہو گئے، تب کیا ہے۔ شوگر بھی آپ کو ٹھیک کر کے دوں گا، شوگر بھی ٹھیک کریں گے، جوڑوں کا مادہ بھی سارا، جوڑوں کی وہ جو کارٹیلیج ہے وہ پوری نہیں بنے گی ہڈی، اور دل کی نالیاں جو تنگ ہو رہی ہیں وہ بھی کھل جائیں گی۔ کچھ عرصے کے بعد نہ جوڑوں کا مسئلہ ہوگا، نہ شوگر کا ہوگا، تو نہ بلڈ پریشر کا ہوگا، تینوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ سارا دن آپ کیا کرتے ہیں؟ چرپائی پہ لیٹے رہتے ہیں؟ واک کتنی کرتے ہیں؟ جب سارا دن ویلے ہیں تو واک تو کرتے ہیں۔ دردوں کی وجہ سے نہیں، پہلے تو ہم تقریباً، ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ چلتے ہوئے مجھے کوئی درد نہیں ہوتا۔ کمزوری اتنی ہو گئی ہے نا، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، کمزوری آپ کی دور کر چلنے دیں، سے پتہ لگتا ہے کہ گر جائیں گے، اس طرح فیل ہوتا ہے ان کو۔ ٹھیک ہے۔ نہیں چلنے میں کوئی چال میں فرق آتا ہے؟ جی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ پاؤں جلتے ہیں؟ پاؤں کے تلوے بہت زیادہ جلتے ہیں، ٹھیک ہے، پاؤں زیادہ جلتے ہیں، رضائی سے باہر رکھتے ہیں، یہ سر کی چوٹی پہ جلن ہوتی ہے؟ جو کھانا پینا ہے نا بھائی جان، ایک ہوتا ہے سپر فوڈ، اس میں 4 چیزیں شامل ہیں، وہ استعمال شروع کریں۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہے مغز، اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ گردے کا گوشت، تیسرے نمبر پہ دل کا گوشت، چوتھے نمبر پہ بڑی کلیجی بڑی استعمال کرنی ہے، باقی آپ چھوٹا بڑا جو مرضی استعمال کر لیں۔ مغز ہے چھوٹا استعمال کرنا ہے چھوٹا کریں، بڑا کرنا ہے بڑا کریں۔ یہ 4 چیزیں اپنی خوراک میں آپ نے بڑھانی ہے۔ بڑھانے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ڈیلی ایک ٹائم ان میں سے کچھ، ہاں، زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، 2 ٹائم کھانا چاہتے ہیں تبھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ٹائم ضرور کھائیں، یا مغز ہو، ہاں، ان کو ویسے زیادہ کوشش کریں دل کا گوشت۔ آپ کا چونکہ دل کی نالیاں بھی تنگ ہو رہی ہیں، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے، تو آپ کو دل کے گوشت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بکرے کا دل، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کے دل کو زیادہ مضبوط کرے گا، زیادہ طاقت دے گا۔ تو ہوتا رہے نا کولیسٹرول، آپ کو کیا کہتا ہے؟ نہیں وہ ٹرائیگلیسرائڈ جمع ہوا ہے، ایچ ڈی ایل ہوتا ہے اس میں، مغز میں نا۔ دیکھیں جو چیزیں نیچرل ہیں نا، یہ اپنے دماغ سے نکالیں بہت ساری باتیں،
جو چیزیں نیچرل ہیں، جو اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. جو آگے انسانوں نے بیچ میں رد و بدل کر کے بنا دیا، مختلف کیمیکل اکٹھے کر کے بنا دیا، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے. کولیسٹرول کے لیے جو نقصان دہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ڈبے والا تیل ہے، کوکنگ آئل جس کو ہم بولتے ہیں نا، جو ہر دوسرا ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کوکنگ آئل استعمال کریں، کوکنگ آئل استعمال کریں. ٹھیک ہے. ہاں نہیں، کس کی مانے نہیں، آپ نے خود اپنا خیال رکھنا ہے نا. کوئی آگے خیال رکھے گا آپ کا، آپ اس کے پوترے لگتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھے. نہیں سوچیں، آپ کو خود خیال رکھنا پڑے گا بھائی جان. ہاں اس دیکھیں، ہاں ڈاکٹر کی جو ایڈوائز ہوتی ہے نا، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر نے جتنا پڑھا ہوا ہے وہ اس حساب سے اپنی ایڈوائز دے گا. پڑھے لکھے بہت ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ایک ناک کی سیدھ میں لٹو طوطا ہوتا ہے نا جیسے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کوئی بھی ہے، میں خود بھی تو ڈاکٹر نہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے لائق ڈاکٹر. آج کل تو آپ کو پتا ہے 90-95% سے کم والے کو داخلہ ہی نہیں ملتا میڈیکل میں. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں پاکستانی ڈاکٹر زیادہ مشہور ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا ڈبہ نہیں لگا کے بھیجا دمبے کے پیچھے. کیا اللہ کا فیصلہ غلط تھا؟ ہم یہ سوچ سکتے ہیں، سائنس سوچتی رہتی ہے، بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ کیا اللہ نے اتنا بڑا ڈبہ لگا کے بھیجا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم دوسرے ڈبوں کے پیچھے جو انسانوں نے بنائے ان کے پیچھے چل پڑے. کوئی ایک چیز مجھے بتائیں انسان کی بنائی ہوئی جو انسان کے لیے اچھی ہو. بسکٹ اچھا ہے؟ کیا ڈبل روٹیاں اچھی ہیں؟ کیا رس اچھے ہیں؟ کیا کیک اچھے ہیں؟ کیا ڈبے والے دودھ اچھے ہیں؟ یا ڈبے والے دہی اچھے ہیں؟ ڈبے والے جوس اچھے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے اچھی ہے؟ قدرتی چیزوں پہ آئیں بھجن، قدرتی چیزوں پہ آئیں. سرسوں کا تیل ہے، سورج مکھی کے بیج لے لیں، اس کا تیل نکلوا لیں،